السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ہجرت کا تیسرا سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہجرت کیے، اس کا تیسرا سال تھا۔ شوال کی 11 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر میدان احد کی طرف مشرکین سے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد 1000 کی تھی، اور اس کے مقابلے مشرکین کی تعداد 3000 کی تھی، اور مسلمان بالکل نہتے تھے، ان کے پاس برائے نام ہتھیار تھے، اور ان کے مقابلے میں مشرکین تھے پوری طریقے سے ہتھیار سے بھرپور تھے۔ اور وقت جب جنگ کا قریب آ گیا تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی مسلمانوں کے صفوں میں تھا۔ وہ اپنے 300 آدمیوں کے ٹولے کو وہاں سے نکل پڑا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اب یقینی بات ہے کہ جو مشرکین تھے مد مقابل میں تھے، وہ تو بالکل کود رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ اب ہو گیا، اب چند ہی لمحات کے اندر ہم ان نہتے مسلمانوں کو نگل جائیں گے، صفِ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بس وہ تھے حضرات صحابہ اکرام جن کے زندگیوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سیرت تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو مضبوط کیا۔ ان کے قدم ہٹے نہیں اور ہلے نہیں، جم کے جو میدان پہ کھڑے ہو گئے۔ اور قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسائل کا رونا نہیں روئے کہ ہمارے پاس تعداد کی کمی ہے، ہیومن ریسورس کی کمی ہے، اور ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی کی کمی ہے، اور مال کی کمی ہے، اور ہتھیاروں کی کمی ہے۔ جتنے وسائل آپ کے پاس اس وقت جو موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں شاندار طریقے سے اس کو ترتیب دی۔ تو آپ نے حضرات صحابہ اکرام کو، سنیچر کا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز کی ادائیگی کے بعد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو 700 صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں اس انداز میں ترتیب دیا آپ نے کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 آدمیوں کا ایک گروپ دیا، اور دے کر یہ حکم دیا کہ بازو میں جو پہاڑ ہے اس کے اوپر جا کر تم جم کر جو کھڑے رہنا، اور کسی قیمت پر جب تک میں آپ کو اشارہ نہ کروں اس وقت تک ہماری کامیابی ہو یا نہ ہو نیچے نہیں اترنا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کے دائیں حصے میں اور بائیں حصے میں قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جو انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، یہ بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے، ان کو آپ نے مقرر کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے چہرے کو مدینہ منورہ کی طرف کیا، اور اپنے پشت یعنی پیٹھ کے حصے کو احد پہاڑ کی طرف کیا، تاکہ آپ کا پیٹھ بھی محفوظ رہ سکے اور آپ کا دائیں حصہ بھی محفوظ ہو۔ اور آپ کے بائیں حصے میں ایک جگہ پر پہاڑ میں شگاف تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے والے کچھ صحابہ کو وہاں پر مقرر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اونچائی پر ایک ٹینٹ بنا دیا۔ یہ اس لیے تھا، اگر اس جنگ کے اندر ناکامی ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام آ کر یہاں پر جمع ہو جائیں گے، دشمنوں کے اوپر یہاں سے سنسار کریں گے، یعنی پتھروں کی بارش کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں۔ اور اگر جنگ کے اندر کامیابی ہوئی تو بھاگنے والے جتنے مشرکین ہیں ان کا تعاقب کر سکے، مقابلہ کر سکے، اور ان کو پکڑ کر اپنے حراست میں لے سکے۔ اس طریقے سے بڑے شاندار انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو یہ ترتیب دی۔ اور یہاں ذرہ برابر آپ نے ہمت ہارنے کا کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک بات اپنی زبان سے نہیں کی، بلکہ خود بھی بہادر رہے، اور اپنے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمت افزائی کی، اور مضبوطی کے ساتھ میں میدان پہ جمے رہے۔ وقتی طور سے ایک تھوڑی سی مختصر سی ناکامی ہوئی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناکامی کو کامیابی سے بدل دیا، اور حضرات صحابہ اکرام کے قدموں کو اس طریقے سے جما دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے یہ ایک نمونہ بن گیا۔ تو حضرات سامعین، ہم بھی آج وسائل کی کمی کا رونا جو رو رہے ہیں، اس رونے کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج ہی اگلا مہینہ جو ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر ہم اور آپ یہ عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، اس ایک مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی بھی زبان میں، چاہے اردو میں ہو، عربی میں ہو، یا کوئی اور انگریزی زبان کے اندر ہو، کوئی اور زبان کے اندر ہو، پڑھ کر
مکمل طریقے سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنی ہمتوں کو بلند کرنے کی کوشش کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.